ختم نبوت کے ڈاکو پھر آئیں گے. کوئی پیسوں کو لے کے آئے گا, کوئی ڈالروں کو لے کے آئے گا, کوئی پونڈوں کو لے کے آئے گا, کوئی یورو کو لے کے آئے گا, کوئی دھمکی کو لے کے آئے گا, کوئی ترغیب کو لے کے آئے گا, کوئی نوکری کو لے کے آئے گا, کوئی چھوکری کو لے کے آئے گا. لیکن مسلمان اپنے جوتے کی نوک پہ ہر چیز کو اڑا دیں گے اور اس امر کا اعلان کر دیں گے کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. حضرات دن کے صبح و شام ورش زندگی تمام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضرات گرامی قدر، مسئلہ ختم نبوت ایک انتہائی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. اس مسئلے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے تلوار کو اٹھا لیا اور مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا. مسیلمہ کذاب کے بعد اسود انسی کا مسئلہ ہو یا سجاح کا مسئلہ ہو یا علی محمد باب کا مسئلہ ہو یا حسین علی مازندانی کا مسئلہ ہو، غلام احمد قادیانی کا مسئلہ ہو یا علیجہ محمد کا مسئلہ ہو، حضرات گرامی قدر یا راشد الخلیفہ کا مسئلہ ہو یا یوسف کذاب کا مسئلہ ہو، امت کے علماء کا فیصلہ بالکل واضح ہے. جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی قائد نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنگ پہلے ہم نے مساجد میں لڑی، مدارس میں لڑی. اس جنگ کے اندر کبھی محمد حسین بٹالوی نے کلیدی کردار ادا کیا، کبھی شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی نے اپنے کردار کو ادا کیا، کبھی حافظ الحدیث حضرت حافظ محمد گوندلوی نے اپنے کردار کو ادا کیا، کبھی مناظر اسلام حضرت حافظ عبد القادر روپڑی نے اپنے کردار کو ادا کیا، کبھی حتیب الاسر حتیب ملت حضرت علامہ شہید نے اپنے کردار کو ادا کیا، اور ان کی ہمراہی کے اندر دیگر مکاتب فکر کے جید علماء نے بھی اپنے کردار کو ادا کیا. حضرات گرامی قدر، لیکن علماء کا ارشاد ہو یا ان کا خطاب ہو یا ان کی تحریر ہو یا ان کا فتویٰ ہو، اس کو قانونی حیثیت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس کو ملک کے قانون کا حصہ نہیں بنا دیا جاتا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7 ستمبر 1974 کا دن وہ عظیم الشان دن تھا جس دن اس بات کو طے کر لیا گیا جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی نے علماء کے فتاووں کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا. حضرات گرامی قدر، آج میں یہ بات تجدید عدم کے لیے پھر دہراؤں گا اور پھر اپنی آواز کو آگے بڑھاؤں گا. آج کو ہمارے اندر کوئی ثناء اللہ نہیں ہے، کوئی محمد حسین بٹالوی نہیں ہے، کوئی علامہ شہید نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا چوکٹے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ حضرات گرامی قدر، 7 ستمبر کا دن تاریخی دن تھا جس دن اس بات کو واضح کر دیا گیا جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. 80 کی دہائی ایک نئی خبر کو لے کے آئی، عظیم بشارت کو لے کے آئی، عظیم خوشخبری کو لے کے آئی. ایک مرتد ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے اور ایک زندیق ہوتا ہے. زندیق وہ ہوتا ہے جو شاعر دین کو اپنے باطل نظام اور باطل نظریے کے ابلاغ کے لیے استعمال کرتا ہے.
قادیانی اتنے بڑے لعنتی زندیق ہیں، غلام احمد قادیانی کو فقط نبی نہیں مانتے بلکہ اس کی بیویوں کے لیے امہات المومنین کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اس کے جھوٹے بے ایمان پیروکاروں کے لیے اصحاب کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کے لیے اہل البیت کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اپنے معبدوں اپنے مندروں کے لیے مسجد کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اپنے الٹے سیدھے کرتبوں کے لیے نماز کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 80 کی دہائی نے اس فیصلے کو سنا دیا کہ جو قادیانی ہے وہ اصطلاحات اسلامیہ کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے معبد مندر کو مسجد نہیں کہہ سکتا، مردے کی بے ایمان کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہہ سکتا، مردے کے پیروکاروں کو صحابی نہیں کہہ سکتا، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے قادیانیت کے آگے ایک اور بند کو باندھا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر یہاں تو التباس ہی التباس ہے، یہاں تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہاں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، یہاں تو فراڈ ہی فراڈ ہے۔ قادیانیوں نے اپنی سازشوں کے شکنجے میں اس ملک کو لینے کے لیے کہ قادیانی کا نام بھی عبداللہ ہوتا ہے، مسلمان کا نام بھی عبداللہ ہوتا ہے، قادیانی عورت کا نام بھی امداللہ ہوتا ہے، مسلمان کا نام بھی امداللہ ہوتا ہے، وہ نام بھی ہمارے جیسے رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سازش یہ کی گئی کہ ملک کے سب سے بڑے جرنیل اور ملک کے فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کے ذریعے اس فیصلے کو سنوایا گیا، پاسپورٹ کے اندر سے مدد کے خانے کو باہر نکال دیا جائے، گویا کہ اب قادیانی بھی عبداللہ بن کر، عبد الرحمن بن کر، غلام احمد بن کر، محمد بن کر بیت اللہ الحرام میں داخل ہو سکتا تھا، مسجد نبی شریف میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کے ساتھ ساتھ دیوبند اور بریلی کے بیٹے میدان میں اترے۔ جنرل پرویز مشرف وردی پوش تھا، جرنیل تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کو علماء کے احتجاج کے سامنے جھکنا پڑا، گردن کو جھکانا پڑا اور پاسپورٹ میں مدد کے خانے کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بحال کروانا پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرات گرامی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ ابتسام الہی دہی، قادیانی حدیث۔ حضرات گرامی قدر قادیانی اس ملک کے پیچھے جس طرح وہ جو ڈیمو ہوتے ہیں یا بڑے ہوتی ہیں اس طرح پڑے ہوئے تھے، میاں نواز شریف کے دور کے اندر ایک اور چال کو چلا گیا، مسلم لیگ کے دور کے اندر ایک اور چال کو چلا گیا، اوتھ کو یعنی حلف نامے کو افرمیشن میں تبدیل کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ ایک مرتبہ پھر علماء اسلام میدان میں اترے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، حلف نامے کے خانے کو اللہ کے فضل و کرم سے بحال کیا گیا اور افرمیشن کی دھوکے بازی سے اس ملک کی جان کو چھڑوایا گیا۔ حضرات گرامی قدر پھر ایک مرتبہ امت کے پر ابتلا کا وقت آیا جب ملکی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ علماء پھر اٹھے، انہوں نے کہا اقتصادیات کا جتنا مردی بڑا ماہر ہو، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، ہم قومی خزانے کی چابیاں اس کو دینا گوارا کر سکتے؟ حضرات گرامی قدر خان صاحب نے ہمیں مذاکرات کے لیے بلایا، ہم نے کہا کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن ختم نبوت کے غدار کو ملک کے خزانے کی چابیاں دینا گوارا نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر فیصلے کو واپس لیا گیا، اب ایک مرتبہ پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے، قادیانیوں کی باطل تدبیر کے پر مبنی کتابوں کو تفسیر قرآن دینے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ حضرات گرامی قدر ان کی ناپاک سرگرمیوں کو، ناپاک پروپیگنڈے کو، ناپاک جھوٹ کو تبلیغ کا نام دینے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ حضرات گرامی قدر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی مسند کو استعمال کیا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر آج ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، قاضی فائد عیسیٰ جیسے 1000 جج بھی آ جائیں، سید العرب
مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، للکار ہے یہ نبوت کا شیر وہ بہادر و دلیر قادیانیت کا فیر کر کے رکھ دیا ہے زیر اہل دین کی زبان اہل حق کا ترجمان دین حق کا باسبان ہے سلف کی داستان ختم نبوت کعب چوکیدار اور شعائر دین کا پہرےدار. حضرات گرامی قدر میرے بھائی یعقوب شیر صاحب میرے بھائیں بیٹھے ہوئے اور میرے بھائی سیف اللہ قصوری صاحب میرے دائیں بیٹھے ہوئے یہ دونوں اس بات کو جانتے ہیں میں جمہوریت پسند ہوں. حضرات گرامی قدر جہاں پر ارکان پارلیمان اکثریت کے ساتھ ملکی مفاد میں فیصلہ دے ہم اس کا احترام کرنے والے ہیں. میں جمہوریت پسند ہوں, اداروں کا احترام کرنے والا ہوں, ہائی کورٹ کا احترام کرنے والا ہوں, سپریم کورٹ کا احترام کرنے والا ہوں. لیکن جہاں پر حضرت رسول اللہ کی حرمت کی بات ہوگی, جہاں پر آپ کی ختم نبوت کی بات ہوگی, جہاں پر آپ کی حجیت حدیث کی بات ہوگی, وہ پارلیمان کے ممبران کی اکثریت نہیں پوری پارلیمان بھی اکٹھی ہو جائے حضرت رسول اللہ کی ایک حدیث کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر جمہوریت پسند ہوں لیکن سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اکٹھا ہو کر بھی حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرے ہم اس فیصلے کو اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے. حضرات گرامی قدر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے مفتی محمود کے بیٹے آئے, قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے مولانا نورانی کے بیٹے آئے, قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے علامہ شہید کے فرزند آئے. حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا, قاضی فائد عیسیٰ کو جھکنا پڑا اور اللہ کے فضل و کرم سے 22 اگست کو ایک مرتبہ پھر اس بات کو منوا دیا گیا جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا, جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا, جو آپ کو کائنات کا آخری قائد نہیں مانتا. حضرات گرامی قدر ان کے گندے لٹریچر کی نشر و اشاعت کی اجازت دی جا سکتی. حضرات گرامی قدر آخر میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے, آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے بات کرنا چاہوں گا. ختم نبوت کے ڈاکو پھر آئیں گے, کوئی پیسوں کو لے کے آئے گا, کوئی ڈالروں کو لے کے آئے گا, کوئی پونڈوں کو لے کے آئے گا, کوئی یورو کو لے کے آئے گا, کوئی دھمکی کو لے کے آئے گا, کوئی ترغیب کو لے کے آئے گا, کوئی نوکری کو لے کے آئے گا, کوئی چھوکری کو لے کے آئے گا. لیکن مسلمان اپنے جوتے کی نوک پہ ہر چیز کو اڑا دیں گے اور اس امر کا اعلان کر دیں گے کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے, آپ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بیدار رہنے کے لیے تیار ہیں, چکنے رہنے کے لیے تیار ہیں, اور جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے اس کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ انہیں دل دے کے نکھاریں گے روح پر کے گلاب, اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا